رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ رسالت امام آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی اپنی پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب اے محبوب، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ اے محبوب تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا نوازوں گا، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور سرکار فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا مولا میری امت کو جنت عطا نہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی شرف کی بات ہے کہ میرے آقا کو اپنی امت سے اتنا پیار، اتنی عقیدت و محبت ہے۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں کہ میرے رب نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر اپنے محبوب سے وعدہ فرما لیا ہے اے محبوب میں تمہیں اتنا دینے والا ہوں، اتنا عطا کرنے والا ہوں کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اے پروردگار یقیناً تیری شان یہ ہے کہ تو مجھے میری حاجت سے سوا عطا فرمائے گا، لیکن جب تک تو میری گناہگار امت کو جنت عطا نہیں فرما نہ عبادت کا راستہ ہمیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن سب کچھ ملا رب کی عطا سے ملا، مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا ہے۔ یہ رب کا کوئی معمولی فضل نہیں ہے بلکہ میرے مولا کا کروڑوں کروڑوں درجہ یہ احسان اور فضل ہے۔ ہم سب گناہگار بندوں پر رب نے ہم پر احسان فرما کر اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کا امتی بنا دیا ہے، یہ رب کا احسان ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم سرکار کے امتی ہیں، رب کا ہم پر احسان ہے، فضل ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کیا ہم اپنے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم یہ آج سوچنے کی بات ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان بے ساختہ کہہ دیتا ہے میں آقا کا امتی ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، لیکن میرا سوال ہے اے مسلمان تجھے بتا، سیدھے پر ہاتھ رکھ کر بتا کیا تو امتی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ آئیے حدیث کو سنیں اور سننے کے بعد اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور زندگی میں جھانک کر اپنی زندگی کے معاملات کا معائنہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا، ایک رات سرکار کے ساتھ میں نے گزاری، میں سرکار کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی لے کر آیا۔ تہجد کا وقت ہے، سرکار تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، رات کو بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ جب نماز تہجد کا وقت ہوا میں سرکار کے لیے لوٹے میں پانی لے کر آیا اور لانے کے بعد آپ کی کچھ ضروریات کا سامان بھی لا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے کیسے کیسے خادم ہوا کرتے تھے، معلوم ہوا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں ان کی خدمت کر کر انسان اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکتا ہے، انسان بلندیوں کو چھو سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے دل میں تعظیم ہونا چاہیے، سینے میں عشق رسول ہونا
چاہیے اور سرکار کائنات علیہ السلام کی سچی محبت ہونا چاہیے۔ سرکار کی بارگاہ میں پانی کو حاضر کر دیا ہے، ضروریات کا سامان رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں سرکار نے مجھ سے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں اے ربیہ مانگو، مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو میں آج تمہیں عطا کر دوں گا۔ کہتے ہیں اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اے میرے آقا میں آپ سے دولت نہیں مانگتا، آپ سے ثروت نہیں مانگتا، آپ سے کوٹھی بنگلہ نہیں مانگتا ہوں، اے میرے آقا اگر میں آپ سے مانگتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، اے آقا میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں میرا مولا جب مجھے جنت عطا فرمائے تو اے آقا آپ کے ساتھ عطا فرمائے، جنت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ مل جائے۔ سرکار فرماتے ہیں او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ قلتو ہوا ذاکا، کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بس اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو کہ جنت میں بھی تم میرے ساتھ رہو جس طرح دنیا میں تم میرے ساتھ رہتے ہو، سرکار فرماتے ہیں فَعِنِّي، نعرہ تکبیر، میں نے عرض کیا سرکار فرماتے ہیں فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ سبحان اللہ۔ توجہ کو ذرا حاضر کریں اور بات کو ذرا غور اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سرکار فرماتے ہیں میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے ایک صحابی نے سوال کر دیا ہے میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں جنت کے اندر۔ میرے آقا نے فرما دیا ہے اے میرے پیارے صحابی ٹھیک ہے میرا تم سے وعدہ ہو گیا کہ تمہیں جس طرح دنیا میں میرا ساتھ ملا ہے جنت میں بھی تمہیں میرا ساتھ ملے گا، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم دنیا میں اس بات کو مت بھولنا کہ تمہیں اب جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے، جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے تو خدا سے نہیں ڈرنا ہے، جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے تو سارے برے کام کرنا ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے چہیتے صحابی اگر تم چاہتے ہو رب تمہیں جنت میں میرا ساتھ عطا فرما دے فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، سرکار فرماتے ہیں تو کثرت سجود کے ساتھ تم میری مدد کرو، یعنی رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ نبی کا ساتھ انہیں ملتا ہے، نبی کا ساتھ انہیں ملتا ہے جو اپنے رب کی کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے ہیں، جن کے دلوں میں رب کا خوف اور ڈر ہوا کرتا ہے، جو راتیں سجدوں میں گر کر راتیں گزارا کرتے ہیں، جو اپنے آرام کو قربان کر دیتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے، انہیں نبی کا ساتھ ملتا ہے۔ آج ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم آقا والے ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے ہمیں نبی امتی ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا، اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا، جس طرح سے نبی کے صحابہ نبی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ آج ہم بھی اگر نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والے لوگوں ایک پیغام لے کر جاؤ، انسان سچا مسلمان جبھی بنتا ہے جب وہ اپنے آقا کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ سنتوں کا پابند ہو جاتا ہے، جب وہ فرائض اور واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا ہے، تبھی وہ سچا مسلمان ہو سکتا ہے، ورنہ وہ نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن کام کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے نبی کے صحابہ نبی کے رنگ میں رنگ گئے، آج ہمیں بھی رنگنا ہوگا، اپنی وضع و قطع صحیح کرنا ہوگی، اپنے لباس کو بہتر کرنا ہوگا، اپنی گفتگو کے انداز کو بدلنا ہوگا، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا،
اپنی عبادت اور ریاضت کے طریقوں کو سدھارنا ہوگا۔ آج حضرات محترم ہمارا طریقے کے مطابق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں۔ میرے آقا جب اپنی مسجد کے اندر جلوہ فرما ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، باہر سے آنے والا کوئی مہمان آتا ہے، نبی جلوہ فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج وہ لوگ کان کھول کر سنیں جنہیں رب تھوڑی سی شہرت عطا کر دیتا ہے، جنہیں کچھ دولت عطا فرما دے تو وہ اچھا لباس پہن کر یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب زمین پر ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ وہ سنیں میرے نبی کے طور و طریقے کو ملاحظہ کریں۔ آج جلسے میں آنے والوں آؤ کچھ سیکھ کر جاؤ، کچھ لے کر جاؤ، حدیث کی روشنی میں اپنا سبق پڑھ کر جاؤ۔ اللہ اکبر، باہر سے آنے والا ایک مہمان آتا ہے، میرے نبی اپنے صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا انسان ہے، ما محمد منکم، اے لوگو یہ تو بتاؤ کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچنے کی بات ہے، میرے مولا نے، میرے پروردگار نے اپنے نبی کا مقام کتنا اونچا کیا ہے، لیکن میرے نبی کا اتنا سادہ لباس، اتنی سادگی ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کے صحابہ اپنا طور طریقہ، اپنا لباس، اپنا گفتگو کا انداز، سب کچھ نبی کے طریقے کے مطابق ایسا کر لیا ہے کہ آنے والا فرق ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ کون آقا ہے اور کون غلام ہے۔ سبحان اللہ، کون آقا ہے اور کون غلام ہے؟ آنے والا پوچھتا ہے ما محمد منکم، تم میں سے محمد کون ہے؟ تو صحابہ اکرام اشارہ کر دیتے تھے، ھذا سیدنا محمد الرسول اللہ۔ وہ چپکے سے اشارہ کرتے ہیں، یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ ہیں۔ یہ سادگی ہے، یہ نبی کے رنگ میں رنگنا ہے۔ آج ہمیں بھی رنگنا ہوگا۔ ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ایک وقت کی تو ہمارے لیے شاید اتنا کافی ہے، لیکن میری ملت کے نوجوانوں آج سنو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، ہماری قرات بہتر نہیں ہے، نماز کا طریقہ پتہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ نماز کے واجبات کیا ہیں۔ اگر نماز کا واجب چھوٹ جائے تو نماز کے اندر کون سی خرابی آ جاتی ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ مدرسہ رضویہ برکات الاسلام کا سنگ بنیاد اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہماری ملت کے نوجوان اور قوم کے نونہال اپنے سینوں کے اندر قرآن کی تعلیم کو محفوظ کریں، مصطفیٰ کی حدیث کو سجائیں تاکہ دین کا علم حاصل ہو جائے، دنیا بھی پڑھ کر آگے بڑھ جائیں اور دین پڑھ کر بھی آگے بڑھ جائیں۔ اللہ اکبر، آج ہم سینہ زوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارنے سے ہم باز نہیں رہتے۔ جھوٹ ہمارے پاس ہے، اصلاح معاشرہ کیسے ہوگی؟ معاشرے کا اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمارا سماج بہتر کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، بس چند باتیں بیان کر کر بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ آپ جانتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کا ٹائٹل دیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ معاشرہ کسے کہا جاتا ہے؟ معاشرہ کا میننگ کیا ہے؟ معاشرہ بولے تو سوسائٹی، معاشرہ بولے تو سماج، مطلب اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح کا مطلب ہے سدھارنا، بہتر بنانا۔ مطلب یہ ہے سماج کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر جو گندگیاں آ چکی ہیں، ان گندگیوں کو دور کیا جائے، لوگوں کو بلایا جائے اور ان کا آپریشن کیا جائے، بتایا جائے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھو اس دن کو جس دن قیامت کا دن ہوگا، خدا کی قسم حدیث کے اندر آتا ہے وہ 50,000 برس کا وہ دن ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے نبی نے فرمایا جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا
اٹھایا جائے گا تو لوگ ننگے جسم اٹھیں گے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ لوگوں کو ننگے بدن اٹھایا جائے گا یہ کیسے ہوگا؟ تو لوگوں کو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی, کیا شرم نہیں آئے گی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ تم حیا اور شرم کی بات کر رہی ہو, معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے. شرم تو حیا اور اس وقت لوگوں کو آئے گی جب لوگوں کو اپنا اتنا ہوش ہوگا, ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ لوگوں کو ایک دوسرے کا ہوش بھی نہیں ہوگا, انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے جسم پر لباس ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یاد کریں میرے نبی کے اس پیغام کو جو حجت الوداع کے موقع پر میرے آقا اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آج میدان عرفات کے اندر میں اپنی اونٹنی پر کھڑا ہو گیا اور شام تک اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتا رہا, اے مولا میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے, اے مولا میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے, میری امت کو بخش دے. تو میرے مولا نے فرمایا اے میرے محبوب میں اپنے حق کو تو معاف کر سکتا ہوں لیکن بندوں کے حق کو میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ بندوں کے حق کو معاف کر دوں یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. آج لوگ دوسرے کا حق مار لیتے ہیں, گلا دبا لیتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ مسجد میں جا کر ہم نماز پڑھ لیں گے تو شاید ہمارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یاد رکھو اگر آپ نے کسی کا دل دکھا دیا ہے, کسی کو ستا دیا ہے, کسی کا حق مار لیا ہے تو خدا کی قسم جب تک رب بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ تمہارے حق کو معاف نہ فرما دے. اللہ اکبر. حضرات محترم اور حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر اگر ایک بالشت زمین کو دبا لیا کل میدان محشر میں وہ زمین کا ٹکڑا توق بنا کر اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا. اللہ اکبر. ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے کہ شاید کیا ہے زندگی اسی چیز کا نام ہے, کھیلو کودو صبح شام چوراہوں پر گزار دو, ایک دوسرے کی چغلیاں اور غیبت کرو, اسی کا نام زندگی ہے. موج مستی کرو, خدا کی قسم دنیا کے پردے پر غور و فکر کرو. اگر خدا اونچی عمارتیں دینا بھی جانتا ہے تو پل بھر میں انہیں گرانا بھی جانتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا ابھی آنے واحد کے اندر ترکی اور لبنان اور کیا ہے دیگر ممالک کے اندر زلزلوں نے کیسی تباہی برپا کی ہے؟ اللہ اکبر. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایک معمولی اتفاق ہے لیکن اٹھاؤ حدیث حضرت عائشہ کہتی ہیں فرماتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں زمین پر زلزلے اس وقت آتے ہیں جب زمین پر گناہ سر عام کیا جاتا ہے, جب زنا کیا جاتا ہے, جب جھوٹ بولا جائے, جب عریانیت اور فحاشی عام ہو جائے تو رب کا قہر اور اس کا عذاب زلزلوں کی شکل میں نازل ہو جایا کرتا ہے. خدا کی قسم کہیں ایسا نہ ہو کسی رات ہم اپنے بستروں میں سو رہے ہوں اور خدا کا عذاب قہر بن کر ہمارے اوپر نازل نہ ہو جائے, ہمیں توبہ کا بھی موقع نہ ملنے پائے. اس لیے آج اس محفل سے سچی توبہ کر جائیں اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں. رب کی بارگاہ میں بس دعا کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ کہ مولا ہم سب کا بولنا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے, مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ خبر دے کر کہ آپ کا یہ مدرسہ